اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. مغرب میں ایک بہت مشہور سائیکارٹسٹ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، ہاورڈ سی کنگز ان کا نام ہے. تو جہاں یہ لوگوں کا نفسیاتی علاج کرتے ہیں وہاں انہیں کچھ چھپے ہوئے انسانی فطرت کے چھپے ہوئے پہلو ان کو جاننے کا شوق ہے. جو باتیں انسانی ذہن سلجھا نہیں پاتا یہ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو ان کا تعلق دلائی لاما کے ساتھ بن گیا جو آج لیونگ دلائی لاما ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے کافی وقت گزارا صرف اس لیے کہ دلائی لاما کو اسٹڈی کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ دلائی لاما کیوں ہے. ان کو ایک بات پہ حیرت ہوئی کہ دلائی لاما کو انہوں نے انتہائی مطمئن اور خوش انسان پایا. دلائی لاما میں انہوں نے ذہانت بھی پائی اور دلائی لاما کے علم کو انہوں نے بڑا امپریسو پایا. تو ان کی ایفرٹ یہ رہی کہ میں دلائی لاما کے ساتھ میکسیمم وقت گزاروں اور انہیں بولنے پہ مجبور کروں. کوئی ایسا نقطہ انڈر ڈسکشن لے آیا کروں ان کے ساتھ ملاقات میں کہ وہ مجبور ہو جائیں بولنے پر. انہوں نے ہاورڈ سی کنگز نے دلائی لاما کے سامنے ایک کیس رکھا کہ میرے پاس ایک بچہ لایا گیا ہے جو اپنی ایڈولسنٹ ایج میں ہے، لیکن اتنا ینگ ہونے کے باوجود اس کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں. He should kill himself. تو دلائی لاما نے ان کی بات سنی اور بڑی سنجیدگی سے کہا کہ مجھے کیا پتا. تو اس آدمی کو بڑا حیرت بھی ہوئی اور نا امید بھی ہوئی کہ میں نے تو یہ کیس ان کے سامنے رکھا تھا کہ یہ مجبور ہو جائیں گے زبان کھولنے پر، اور جب یہ اس کیس کو ڈسکس کریں گے تو میری معلومات میں بہت اضافہ ہوگا میرے پروفیشن کے حوالے سے. تو دلائی لاما نے جب دیکھا کہ ان کو مایوسی ہوئی ہے تو دلائی لاما نے ایک کہا لگایا
اور کہا کہ یہ تو بڑا آسان سا معاملہ ہے، تم لوگ مغرب سے تعلق رکھتے ہو، اور مغرب کی ثقافت میں ایک بنیادی چیز یہ آ گئی ہے کہ ہر چیز کو لاجک اور سائنس پر پرکھتے ہو. تو یہ چیز تم لوگوں کے سیکنڈ نیچر بن گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس کو انسانی عقل سلجھا نہیں پاتی، یا اس کی ایکسپلینیشن اس کا ذہن اسے دے نہیں پاتا، تو انسان میں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اور دوسری بات جو دلائی لاما نے کہی کہ آپ لوگوں کی ثقافت میں شعور اور لاشعور یا تحت الشعور، کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ، تم لوگوں کا علم صرف اسی کے اندر گھومتا ہے. تو جو سائیکارٹسٹ حضرات ہیں وہ انسان کے ہر ایکشن کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں انسان کے شعور میں یا لاشعور میں یا تحت الشعور میں. لیکن بہت سی چیزوں کی ایکسپلینیشن وہاں نہیں ملتی ہے، تو یوں انسان میں پریشانی کا آنسر شروع ہوتا ہے، جو پھر اس کی ڈگری بڑھتی رہتی ہے. اور کچھ کیسز میں یہ بھی ہو جاتا ہے، جیسا کیس انہوں نے ریفر کیا کہ خودکشی کے خیالات آتے ہیں دماغ میں، لیکن اس کا روٹ کاز یہی ہوتا ہے. تو وہاں سے دلائی لاما نے بات شروع کی کہ انسان کے اندر جو خوشی ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. چونکہ دلائی لاما کا تعلق بدھ مت سے ہے، انہوں نے اپنے عقائد کے مطابق اس کا جواب دیا، جو ہے تو درست، لیکن جتنا جواب دلائی لاما نے دیا، دلائی لاما نے اپنے جواب میں بہت کچھ دوسروں پر چھوڑ دیا کہ وہ از خود اس کو سمجھ لیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد خوشی حاصل کرنا ہے. یہ ان کے عقائد کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. ہم لوگ ہمارے عقائد کے مطابق تو انسان کی زندگی کا مقصد اپنے رب کی طرف رجوع رکھنا ہے. لیکن بات وہیں جا پہنچے گی کہ جب ہم رب کی رضا کی جستجو میں لگ جاتے ہیں تو در حقیقت ہم تلاش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں رب مل جائے، کہ اس کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں. رب جب راضی ہو جائے گا تو obviously اس کی دوستی ہمیں عطا ہو جائے گی. تو جن لوگوں کو رب کی دوستی حاصل ہو گئی
وہی لوگ ایسے ہیں جو ان ریئل سینس آپ کو خوش نظر آئیں گے، بھلے ان کے پاس کچھ نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو پورا کپڑا نہ ہو، رہنے کو مکمل چھت نہ ہو، لیکن وہ بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ تو بات وہیں چلی جاتی ہے جو دلائی لاما نے کہی تھی۔ تو علم کی جستجو دیکھیے، اسلام نے علم پر علم کے حصول پر زور بہت دیا۔ وہ تو بہت ہی مشہور حدیث ہے، علم کے حاصل کرنے کے لیے اگر چین جانا پڑے، وہ حدیث بہت مشہور ہے۔ پھر جنگ بدر جب لڑی گئی تو یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور مسلمانوں کے مالی حالات خاصے نازک تھے، تو جو جنگی قیدی لائے گئے جنگ بدر سے، تو ان کے سامنے آپشن جو رکھی گئی، ایک آپشن یہ تھی کہ جو کیش پے نہ کر سکیں، جنس پے نہ کر سکیں، وہ 2 مسلمانوں کو پڑھا دے، لکھنا پڑھنا سکھا دے، تو وہ آزاد ہے۔ علم کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ وہاں روپیہ پیسہ یا مادی چیزوں کی ویلیو سے کہیں بڑھ کر ہے کہ اس مالی بحران میں ہونے کے باوجود یہ ایک آپشن تھی کہ جو نہیں پے کر سکتے وہ پڑھا دیں اور آزاد ہو جائیں۔ در حقیقت یہ علم ہے جو گتھیاں سلجھا دے گا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا جو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ مرغی پہلے یا انڈا، کہ علم پہلے آئے گا یا پہلے رب کی رضا ملے گی؟ اس لیے کہ علم لدنی تو اس وقت ملتا ہے انسان کو جب رب کی دوستی عطا ہو جائے۔ تو اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ جو دعوت ہمیں دی گئی ہے رب کی طرف سے غور و فکر کی، اور رب تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے کی، وہ در حقیقت ہمیں لے جائے گی رب کے ساتھ عشق اور محبت کی طرف، کہ جو ہم اس کی نشانیوں پر غور کریں گے تو اس کی عظمت اور اس کی قدرت ہم پر آشکار ہوگی۔ اور یوں ہم اس کے اطاعت گزار بندے بنتے چلے جائیں گے کہ رب کا جب احساس ہوگا کہ وہ کتنا بڑا ہے
صحیح معنوں میں تو اس کو ہم معیار نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ہے، لیکن اس کی عظمت کا کچھ احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر عظیم ہے. تو ہم اس کی بندگی کی طرف جائیں گے، اور جب بندگی کی طرف جائیں گے تو اس کی رضا کی طرف چل جائیں گے، اور اس کی رضا کے نتیجے میں اس کی دوستی عطا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں علم لدنی آنا شروع ہو جائے گا. اور جب وہ علم آتا ہے تو پھر کوئی بھی گتھی سلجھانے میں دقت نہیں ہوتی انسان کو. پھر تو ایک سیدھا سادہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سے ایک سوال کیا گیا، کسی نے پوچھا، تو آپ کو سیکنڈ 2 سیکنڈ لگتے ہیں. اس کے بعد جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو خود انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ میں جو بول رہا ہوں یہ تو میں جانتا نہیں تھا. آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ پھر انسان خود اپنے آپ سے سیکھنے لگ جاتا ہے. جواب وہ دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے، خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ. تو وہ صحیح خوشی کا مقام آ جائے گا. بہت سے سوالات ہیں جو رہ گئے تھے لاسٹ ٹائم بھی. یہ کسی صاحب نے لیپال ایک بچے کے بارے میں پوچھا ہے کہ اڈاپٹڈ چائلڈ کے بے فارم میں والدین کے نام کی جگہ اس کے اصل والدین کا نام لکھوانا چاہیے یا ان والدین کا جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. اصل والدین کا نام آنا چاہیے، بالخصوص والد کا نام. اور گارڈین کے نام میں وہ صاحب اپنا نام لکھ دیں جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے. ایک سوال ہے کہ اگر مرشد دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں اور ان سے ملاقات کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے؟ ایک بار کوئی نکتہ تھا، وہ میرے ذہن میں آ نہیں رہا کہ کیا بات کیا تھی جس پر میری مرشد صاحب سے بات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ جی اگر انسان حالت کشف میں جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، مرشد ان سے عرض کیا جائے کہ وہ مدد کر دیں، تو جواب آیا کہ مدد ہو جائے گی لیکن یہ انہیں زحمت دینے والی بات ہوگی. تو مرشد کو زحمت کبھی نہیں دی جاتی. تو ملاقات تو اس سے بھی آگے کی بات ہے. تو یہ مرشد پر ہی رہنے دیا جائے کہ وہ ان کی روح جب پسند فرمائے تو آپ سے ملاقات کر لے. ہو جاتی ہے ملاقات. اگر مرشد کامل ہیں تو پھر کسی نہ کسی طرح ملاقات ہو جاتی ہے. ایک دن بیٹھے ہوئے مجھ سے میرے مرشد صاحب نے فرمایا کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں مسجد قریب ہو، وضو کے لیے پانی قریب ہو اور سڑک قریب ہو. اور اس کے فوراً بعد ایک بات بتائی جو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن آج پتا ہے کہ وہ کیا تھا. تو مجھے فرمانے لگے کہ
اگر کبھی تمہیں میں سڑک پر چلتا ہوا دکھائی دے جاؤں تو مجھے مخاطب نہ کرنا. تو ملاقات ہو جاتی ہے. اگر کبھی آپ کے مرشد جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں کہیں نظر آ جائیں تو انہیں مخاطب نہ کیجیے گا کبھی. یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ پنج سورہ کے آخر یا درمیان میں قرآن پاک کی کچھ خاص آیات کو اکٹھا کر کے لکھا ہوتا ہے اور اوپر ہیڈنگ ہوتی ہے ہیکل اول، ہیکل دوئم، ہیکل سوئم. تو یہ تقریباً 7 تک ہیں. تقریباً نہیں ہیں ہی 7. قرآن پاک کی ان آیات کو ہیکل کہنے کے پیچھے کیا لاجک ہے اور ان کے روحانی فضائل کیا ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی اس کو اگلی اتوار میں جواب دوں گا، اس لیے کہ اس کا جواب وقت زیادہ لے جائے گا اور ہے نہیں اتنا وقت. اس کو یہیں رکھ رہا ہوں، اگلی اتوار انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا. کہ غالباً سورہ مزمل پر پہلے بات ہو چکی ہوئی ہے، تو دیکھ لیجئے. اگر صابر صاحب یا ٹپو صاحب سے کہہ کے جو نشست کا نمبر اور جس کتاب میں چھپا ہوا ہے اس کا نام لے لیں، صفحہ نمبر بتا دیں گے، یا ریکارڈڈ حصہ اتنا یہ آپ کو دے دیں گے، ان سے لے لیجئے. اس پہ خاصی تفصیل سے بات ہوئی بھی ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 کا کسی صاحب نے لکھا ہے. یہ کہو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اسی نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی. کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں بھی اور خالصتاً آخرت میں بھی. اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ اصل اصلاح لوگوں کی زیادہ تر زور دیا ہے معاش، گھر اور سواری سے. نہیں، یہ میں آپ کی تحریر اصل میں سمجھ نہیں پا رہا، اور غالباً کچھ لکھتے لکھتے آپ کچھ چیزیں مس کر گئے ہوئے ہیں. اگر اس سوال کو دوبارہ لکھ دیں تو میں آپ کے جو سوال ہے اس کی روشنی میں اس کی تشریح کر دوں گا آیت کی. پھر دوسرا سوال نی صاحب کا ہے کہ کسی کا رزق نپا تلا ہو اور وہ مسلسل سٹریس اور ڈپریشن میں رہتا ہو تو رب تعالیٰ سے کیسے رزق کی وسعت و فراوانی لے سکتا ہے. اس موضوع پہ بھی بہت مرتبہ بات ہوئی. دیکھیے اس میں چند ایک چیزیں یاد رکھیے گا. کہ انسان جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہ چیز اس سے آگے آگے بھاگتی ہے، ملتی نہیں ہے.
اور انسان جس سے پیچھا چھڑاتا ہے، دور بھاگتا ہے، وہ چیز اس کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے. تو ہم رزق کے پیچھے جتنا بھاگیں گے، رزق ہم سے اتنا دور بھاگے گا. اور جتنا ہم اس کے بارے میں بے فکر ہو جائیں گے، اتنا وسیع رزق ملتا جائے گا. یہاں میں نے ایک پرانا قصہ اپنا عرض کیا تھا، بہت پرانا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ تمہیں بہت شوق ہے اولیاء کرام سے ملنے کا، تو چلو میں تمہیں ایک ولی اللہ کے پاس لے چلوں. اور یہ وہ دور تھا جب میں نے جاب نئی نئی شروع کی تھی، اور جاب کے شروع کرتے ہی میرے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی جو آہستہ آہستہ بہت اسٹرانگ ہوتی گئی. اور میں رب تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ میری جائز ضروریات پوری ہو کے بچ رہا کرے، اور میں اس سے تیرے بندوں کی خدمت کیا کروں. یہ سن 66 کی بات ہے. تو وہ صاحب مجھے ان کے پاس لے گئے. یہاں مال روڈ پر اگر جی پی او سے کینٹونمنٹ کی طرف جائیں تو لیفٹ ہینڈ پر ریگل کا جو بس سٹاپ ہے اس کی بیک پر ڈاکٹر ظہیر بیٹھتے تھے. ملا ان سے تو انہوں نے نام پوچھا، تو جو ماں باپ نے نام رکھا تھا وہ تو سرفراز احمد تھا. تو میں نے وہی نام بتایا کہ میرا نام سرفراز احمد ہے. تو کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہے اور سر اٹھایا کہنے لگے آپ سید ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں. کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. تو فرمایا کہ میں نے آپ کی درخواست، میں نے ان سے بھی یہی عرض کیا، لیکن وہ دعا کا اگلا حصہ میں نے چھوڑ دیا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. میں نے ان سے ہی کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے. تو کہنے لگے کہ تمہاری اپلیکیشن میں نے اوپر بھیج دی، جب جواب آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا. تو کئی ہفتوں کے بعد ٹیلی فون میں نے کیا، فرمانے لگے جواب آ گیا، آپ آ جائیے، میں نے آپ کے لیے چائنا سے اصلی جیسمن ٹی منگوائی ہے اور برفی منگوائی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. تو میں گیا تو وہاں جو صوفہ تھا 3 سیٹر، اس پہ 2 آدمی مجھ سے پہلے ہی بیٹھے تھے. ان کو تو پہچان گیا کہ اخبار میں تصویریں دیکھتا تھا. ایک ابروہی تھے اور دوسرے یونیفارم میں بریگیڈیئر کے رینکس کے ساتھ. وہ تھے محمد ضیاء الحق. تو پتہ چلا کہ یہ ان کے بہت ہی پکے اور قریبی مرید ہیں. تو تیسری جو سیٹ خالی تھی اس کے سامنے ٹیبل پر بھاپ اٹھتی ہوئی جیسمن ٹی کا کپ تھا اور ساتھ ایک چھوٹی سی پلیٹ میں ذرا سی برفی تھی. وہ واقعی جیسمن ٹی اصلی تھی اور وہ برفی بھی کمال کی ذائقے والی. تو مجھے کہنے لگے سید صاحب ذرا ایک بات تو بتائیے. میں نے کہا جناب. اب یہ ان کی باتیں دونوں بہت بڑا لیسن ہے. تو کہنے لگے آپ منتقم مزاج تو نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ حضور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انتقام لینا تو بہت دور کی بات ہے. جس دن سے ہوش سنبھالی ہے آج تک کبھی بھولے سے خیال بھی نہیں آیا کہ میں اپنے دشمن کو برا ہی کہہ دوں. تو کہنے لگے پھر تو سب خیر ہی خیر ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب انہی باتوں میں مل جائے گا آپ کو پورا. اور کہنے لگے اب ایک سوال کا جواب دے دیں. میں نے کہا حکم کیجیے آپ.
سید صاحب یہ رزق خالق ہے یا مخلوق؟ تو میں نے عرض کیا کہ obviously مخلوق ہے. تو کہنے لگے سید صاحب پھر آپ کا کیا کام ہے کہ آپ مخلوق کے پیچھے بھاگیں؟ یہ تو مخلوق ہے جو آپ کے پیچھے بھاگے گی. تو میں ایک دم سے اٹھا. میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعا کا جواب نہیں چاہیے اب. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر ظہیر صاحب نے یہ جو فرمایا کہ منتقم مزاج تو نہیں، تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے رزق میں کمی کا باعث انتقام بن جاتا ہے، یا ہم انتقام لینے کی سوچتے ہیں، اپنے دشمن کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ ایک تو ان کی بات سے یہ مجھے اندازہ ہوا، اور دوسرا بڑی obvious بات انہوں نے کہہ دی کہ اگر رزق مخلوق ہے تو پھر اس کے پیچھے میں کیوں بھاگوں، وہ کیوں نہ میرے پیچھے بھاگے. اور رزق اللہ سے لینے کا کئی بار یہاں میں ذکر کر چکا. کہ اپنے رزق میں باوجود اس کے کہ رزق بہت کم ہو، کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، دوسروں کو اس میں حصے دار ضرور بنائیے. اور اگر رزق میں اضافہ کسی طرح نہ ہوتا ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنی سسٹرز کو جب بھی ملے کچھ نہ کچھ دے دے، رزق کھل جائے گا. ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو جنہوں نے اپنے بزنس میں رب تعالیٰ کو پارٹنر بنایا ہوا ہے. وہ ڈکلیئرڈ ہے کہ رب تعالیٰ میرا اتنے % پروفٹ کا حصہ دار ہے، تو وہ اپنے پروفٹ میں سے اتنا حصہ نکالتے ہیں اور رب کے نام پر دے دیتے ہیں. تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہ رب سے وسیع رزق وصول کیسے کیا جائے، لیکن دینے کا انداز اصل میں بہت کاؤنٹ کر جائے گا. کہ ہم کس انداز میں کسی کو دیتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے. ایک تو بڑی سیدھی بات ہے کہ ہم اسی چکر میں پڑے رہ جاتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا مخالف ہے، تو میں مخالف کو کیوں دوں، وہ مشکل وقت میں آیا ہوا، میں کیوں اس کی مدد کرنے جاؤں. اور اگر کبھی ہم حوصلہ کر بھی لیں کہ اپنے بدترین مخالف کو مشکل میں دیکھ کے اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچیں، تو اس انداز میں اس کی مدد کریں گے کہ اسے احساس ہو جائے کہ میں تو اس کا دشمن تھا اور اس نے اس دشمنی کے جواب میں میرے ساتھ یہ نیکی کی. یہ غلط رویہ ہوگا ہمارا اگر ہم یہ کریں گے. تو خاص طور پہ بدترین دشمن کی خدمت اور اس کی مدد تو اس انداز میں کیجیے کہ اسے احساس ہی نہ ہو کہ آپ اس کی مدد کر گئے ہیں. اور عام آدمی کو بھی دیتے ہوئے اس طرح سے دیں کہ خود آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کس کو دے دیا ہے. تو یہ جو عاجزی ہے اس کو داتا صاحب نے بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا ہوا ہے کہ تم دوسروں کی خدمت اس طرح سے کرو کہ خود خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے تم سے خدمت لے کر تم پر احسان کیا ہے. تو یہ جو انداز ہے
کہ جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ دے تو ہم کسی کو نہیں سکتے کہ ہم خود محتاج ہیں رب کے، تو جو کچھ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے وہ خدمت کر رہے ہیں ہم دوسرے کی، دے نہیں رہے کہ ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو جس کی ہم خدمت کر رہے ہیں اس کی اس انداز میں خدمت کر دی جائے کہ اس کے اندر بجائے شرمندگی کے ایک تفاخر جذبہ پیدا ہو، فخر کا جذبہ پیدا ہو اس کے اندر، تو اس کو ایسا لگے کہ جیسے اس نے آپ سے اپنا حق وصول کیا ہے. اگر ہم یہ کر سکیں تو ایک بات تو طے ہے کہ انسان کو رزق کی کمی نہیں آتی ہے. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ روحانیت میں مندرجہ ذیل ٹرمز کی ڈیفینیشن اور ڈفرینس بیان کریں. مدرسے کی بیعت، یہ در حقیقت جس سلسلے میں ہم بیعت ہوتے ہیں، اور چونکہ پرانے زمانے میں سلسلے خانقاہی نظام کے تحت ہی چلتے تھے، تو انسان جب اس کسی خانقاہی نظام کے مدرسے میں داخل ہوتا تھا تو اس سلسلے میں وہ بیعت ہو جاتا تھا. یہ ٹرم اس سے نکلی تھی، اوریجن اس کا وہ ہے کہ ہم فلاں مدرسے، جیسے آج کل ہمارے یہاں جامعہ اشرفیہ ہے، یا یہ تو چونکہ خالصتاً اب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں. اس سے پہلے جہاں روحانی تربیت ہوتی تھی خانقاہی نظام کہلاتا تھا وہ، تو وہاں جو سلسلہ تھا وہ اس کے ریفرنس سے جانا جاتا تھا کہ یہ مدرسے کی بیعت ہے. تو در حقیقت وہ ریفر کرتے ہیں سلسلے کو کہ فلاں سلسلے میں بیعت ہیں. اب یہ ٹرم نہیں استعمال ہوتی، اس کی جگہ مدرسے اس کی سلسلے کی بیعت کی ٹرم شروع ہو گئی ہے. روحانی بیعت ہمارے یہاں علم ملنے کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ جو صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، جیسے جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب ہیں، حضرت میاں میر صاحب ہیں. اگر میرے کوئی مرشد نہیں ہیں تو میں ان کے مزار پہ جاتا ہوں، فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو مخاطب کر کے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے کوئی مرشد نہیں ہے، میں آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہا ہوں. تو یہ روحانی بیعت کہلائے گی. یہ اصل میں سلسلہ اویسیہ کہلاتا ہے کہ علم جو ہے پھر زندہ مرشد سے نہیں ملتا، بلکہ ریموٹ طریقے سے ایسی ہستی سے ملتا ہے جو دنیا میں نہیں ہے، وہاں سے عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سلسلہ اویسیہ کہلاتا ہے وہ، اور علم کے حصول کا اویسیہ طریقہ ہے وہ.
تو اسی طرح یہ روحانی بیعت ہے کہ وہ صاحب جو دنیا میں موجود نہیں ہیں، اگر ہم نے ان کو مخاطب کر کے، ان کی روح کو مخاطب کر کے یہ عزم کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہیں، تو وہ روحانی بیعت کہلائے گی۔ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سب چونکہ روحانیت کا علم آپ سے لینا ہے اس لیے یہ بیعت جو ہم کر رہے ہیں یہ روحانی ہے۔ جب ہم بیعت ہو جاتے ہیں کسی کے ہاتھ پہ تو وہاں یہ تشخیص نہیں رہتی کہ یہ دنیاوی علم ہے یہ روحانی علم ہے۔ بیعت کرنے والا پابند ہو جاتا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے مرشد کی ہر بات کو بغیر کوئی بلا ہیل و حجت، بغیر کوشچن کیے وہ اس کو اوبے کرے گا، اور جو بیعت لے رہا ہے وہ اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ بیعت کرنے والے کی تمام تر تربیت کرے گا، جس میں دنیاوی تربیت بھی شامل ہے اور روحانی تربیت بھی شامل ہے، اخلاقی تربیت بھی شامل ہے۔ تو اس میں وہ تشخیص نہیں رہتی ہے۔ یہ ہم لوگ تشخیص بنائے ہوئے ہیں کہ روحانی بیعت اور ہے، دوسری بیعت اور ہے۔ وہ روحانی بیعت سے مراد یہ ہے۔ تو انہوں نے دوسرا سوال کیا ہے کہ مندرجہ ذیل ٹرمز کو ایلیبوریٹ کر دیجیے۔ پڑھائی ملنا یا عطا ہونا، بہت سمپل بات ہے بھائی، کہ پڑھائی ملنا یا عطا ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے مرشد نے آپ کو یہ حکم دیا کہ میاں یہ پڑھا کرو، تو وہ پڑھائی عطا ہو گئی، یا پڑھائی مل گئی آپ کو، تو کسی طرح بھی اسے بیان کر لیجئے۔ علم عطا ہونا، اس موضوع پہ کئی بار بات ہوئی کہ ایک علم تین طرح سے آئے گا نا آپ کو۔ تو ایکوائرڈ نالج ہے جو آپ کتابیں پڑھ کے باتیں سن کے حاصل کرتے ہیں، وہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ اس کے اندر انسان ایک حد سے آگے نہیں جا پاتا۔ جہاں کسی نے سوال پوچھا انسان کی گاڑی ٹھپ ہو گئی۔ ایک ہے جو آپ ارن کرتے ہیں، اس کے لیے ریاضت کرتے ہیں آپ، ریاض ہے اس میں چلے ہیں، مجاہدے ہیں، زندگی کو آپ ڈھالتے ہیں قرآن اور سنت کے تعلیم کے مطابق، رب کے قریب جاتے ہیں۔ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ رب کی رضا، پھر اس کی دوستی، اور پھر اس دوستی کے نتیجے میں اللہ کی ایک رحمت کہ انسان کو علم لدنی عطا ہوتا ہے، وہ اصل علم ہے۔ اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ مرشد کسی بات پہ خوش ہو گئے، آپ سے راضی ہو گئے، انہوں نے آپ کو عطا کر دی، لیکن وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر میں جاب نہیں کر رہا، میری انکم نہیں ہے، کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں ہے، تو کوئی صاحب آئے اور آ کے مجھے ایک اماؤنٹ دے گا کہ یہ رکھ لیجئے، آپ خرچ کر لیجئے گا، تو میں کتنا ہی اسے سنبھال کے کیوں نہ خرچ کروں، ختم ہو جائے گی وہ رقم۔ تو عطا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ علم عطا تو ہو گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بڑھے۔ عطا کر دی جاتی ہے، وہ تو مرشد عطا کر دے گا، اس کو یہ علم عطا کرنا کہتے ہیں، لیکن یہ زیادہ کوئی، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک کوئی زیادہ پسندیدہ ذریعہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا۔ علم وہی جس کو آپ ارن کرتے ہیں،
اپنی محنت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اس کے قریب جا کے، تو علم وہی، ادروائز اسی سوال کا ان کا تیسرا حصہ ہے کہ کیا مرشد صرف ایک شخص کو، یعنی اپنے خلیفہ کو علم عطا کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ انسان کے ایک ہی خلیفہ ہوں، کئی ایک خلیفہ ہوتے ہیں. خود بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کئی خلیفہ تھے. جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے، ان کی زندگی میں ایک ہی خلیفہ ہوئے، جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے انتقال کے کئی سو سال کے بعد جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے دوسرے خلیفہ ہوئے جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب. تو یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی خلیفہ ہوں. وہ سلسلہ صابریہ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس میں عام طور پہ ایک ہی خلیفہ ہوتے ہیں. اور علم جو ہے، علم خلیفہ کی تو تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اس نے بعد میں ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اور جیسا وہ شاگرد ہوگا اس کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگائیں گے کہ اس کے مرشد کیا تھے. تو اگر ان کے اندر جھول ہیں مختلف چیزوں کے تو پھر گالیاں مرشد ہی کو پڑیں گی، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس لیے اس کی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے کہ اس کی تربیت اس انداز میں کر دی جائے کہ اس میں جھول نہ رہیں. لیکن علم تو ہر اس شخص کو دے دیا جائے گا جو مرشد صاحب کے پاس علم کے حصول کی نیت سے جائے گا. اب جب ہم علم کے حصول کی نیت سے جاتے ہیں تو بھی اس کے اندر بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. ہمیں شکایت ہوتی کہ مرشد صاحب نے ہمیں اتنا نہیں دیا جتنا فلاں کو دیا، ویسا علم نہیں دیا جیسا فلاں کو دیا. وہ مرشد کا فالٹ نہیں ہے، وہ جانے والے کا فالٹ ہے. اگر میرے جیسا اپنے مرشد صاحب کے پاس چلا جائے کہ میں نے علم آپ سے لینا ہے، تو مرشد تو 1 منٹ میں بھانپ جائیں گے کہ سرفراز صاحب تو اس نیت سے آئے ہیں میرے پاس کہ مجھے علم مل جائے تو میں لوگوں پہ روب جھاڑتا پھروں کہ میں صاحب علم ہوں، یا سرفراز صاحب کی نیت تو یہ ہے کہ مجھے کچھ علم عطا ہو جائے تو میں بیٹھ جاؤں اور لوگ آئیں میرے پاس، ان سے پیسے بٹورتا رہوں، یا میرے دنیاوی کام آسان ہو جائیں. تو مرشد تو بھانپ جائیں گے، چونکہ آپ نے علم کے خواہش کا اظہار کیا ہے تو وہ علم دیں گے ضرور، ورنہ وہ کنجوس کہلائیں گے، پھر اللہ کے نزدیک وہ بخیل کہلائیں گے. لیکن وہ اسی انداز کا علم آپ کو دیں گے جس انداز کی دل میں نیت ہے. زبان سے تو ہے علم کی خواہش کہ میں اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، لیکن دل میں خواہش اس کے علاوہ کوئی ہے، تو اس ٹائپ کا علم مرشد دے دیں گے، ویسی ہی تربیت آپ کی کر دیں گے. تو وہ قصور انسان کا اپنا ہوتا ہے، قصور اخلاص کا ہے.
تیسرا ان کا سوال ہے کہ ورد کا عطا ہونا، کہ مثلا مرشد کا اپنے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو انسٹرکٹ کرنا کہ آپ لفظ اللہ کا ورد شروع کر دیں، اور کسی دوسرے کو کہنا کہ تم اللہ کا نماز عصر کے بعد 1000 دفعہ پڑھا کرو. یہاں شروع دنوں ہی میں ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ جس طرح سے ہماری باڈی کیمسٹری سب کی علیحدہ علیحدہ سے ہے، اسی طرح روح کی کیمسٹری بھی علیحدہ علیحدہ سے ہے. روح کی کیفیات بھی ہر انڈیویجول کی اپنی ہے. اگر میرے جیسا بندہ کہیں مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور جا کے اس سوال کو میں نیکسٹ ٹائم جب وہ سورہ الاعراف کی آیت کی تشریح کروں گا تو اس میں جواب مکمل کر دوں گا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو مجھے پتہ نہیں چلا. I'm sorry 5 منٹ فالتو لے گیا میں آپ کے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی. السلام علیکم.